بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج بڑے دکھ کا دن ہے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، کہ آج پاکستان کے محسن اور پاکستان کو اسلامی بام دینے والے، مطلب ایٹم بام کی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ فادر آف دا پاکستانز ایٹم بام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ یقین جانیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ اس طرح کی خبر آئے، حالانکہ وہ بیمار تھے، کچھ عرصہ زیادہ بیمار رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایک دم سے آپ رو پڑتے ہیں۔ اور جیسے میں نے یہ خبر سنی تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جنرلی الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں چیزوں کو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میں بھی رو پڑا اور میرے بھی آنسو نکل گئے، اور میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس ہیرو، اسلام کے نام کے اوپر بننے والے پاکستان کے اس ہیرو کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں جو ہیرو تھے، جو ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں تو میڈیا ڈیفرنٹ قسم کے ہیروز کے پیچھے چلاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اصل ہیروز ہوتے ہیں، فرض کریں کہ جو لوگ ظاہر ہے شہادت کا بھی رتبہ مطلب لیتے ہیں، لوگ اپنے پوری زندگی وقف کرتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے، وہ بھی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دہشت گردی فرض کریں پاکستان میں جیسے ہوئی، جس طرح ہمارے جو دشمن ہیں ہر طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر ہماری فوج ہو گئی، لا انفورسنگ ایجنسیز ہو گئیں، اور جو لوگ ڈفرینٹ ہیں جس طرح وہ ان سے لڑتے ہیں، اور پھر اس میں جو لوگ مطلب ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ویدر وہ شہید ہوتے ہیں یا جو بھی ہے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یونیک ہیں ہمارے جو پاکستان کی، جو ہماری اگر ہم جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان ہیروز میں، بیکاز انہوں نے جو بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بنیاد رکھی، اور ملتان میں نیوکلیئر سائنٹسٹ سے جب بات کرتے ہوئے 1973 یا 74 کی بات ہے، تو انہوں نے جو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں اس طرح لکھا تھا کہ انہوں نے اس طرح 3 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اتنے عرصے، اتنے سالوں میں مجھے اسلامک بوم چاہیے۔ انہوں نے ایٹامک بوم کی بات نہیں کی، بیکاز پوری اسلامی دنیا میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو ایک اسلامک نیوکلیئر پاور ہے۔ تو یہ الحمدللہ، اور اس وجہ سے، اور یہ ایک وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری الحمدللہ ایک عزت ہوئی، اور مسلمان ممالک میں خاص طور پہ عزت ہوئی، ہماری ایک ویلیو پاکستان کو ملی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مغرب ہو گیا، یا جس طرح جو انڈیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، وہ ہمارے سے کافی مطلب ہے خار کھاتے ہیں، اور ڈفرینٹ ریزن سے، کبھی فیٹف آ جاتا ہے، کبھی کیا آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ لحاظ سے وہ ہمیں آ کے تو وہ مطلب ہے کہ ہراس اور ہاؤنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا ممکن ہوا، یہ جو جب 1988 میں دھماکے ہوئے، اس وقت بھی دنیا نے جو ہیڈ لائنز لگائیں مختلف اخبارات میں بھی، تو اس میں اسلامی بوم کا ذکر کیا گیا۔ ظاہر ہے تکلیف اس بات کی تھی کہ ایک مسلمان نیوکلیئر پاور کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کو جس شخص نے ہمارے لیے ریئلائز کیا، ہمارے لیے اس کو مطلب ممکن بنایا، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، اور جن کے بارے میں ظاہر ہے جن کی اس خدمت کے اوپر، جن کے اس کارنامے کے اوپر قوم ان کا جتنا بھی شکر ادا کرے، سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، لیکن اس محسن کا، ہم ڈاکٹر قدیر کا کسی بھی لحاظ سے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس دوران بہت سے بعد میں پھر پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام چونکہ ہمیشہ سے کھٹکتا ہے امریکہ کو، پورے ویسٹ کو، اور اس لحاظ سے ہمارے ہاں مطلب کانسپریسیز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جس قسم کے فیلیئرز، لیکیجز،
چوری ایون یورینیم تک انڈیا میں اور دوسرے ممالک میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کبھی کچھ بات نہیں ہوتی. اور پاکستان کا یہ بات مانتے ہوئے کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم زبردست قسم کا ہے، ہمارے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، پریشرز ڈالے جاتے ہیں، اور پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے. اچھا، اسی سبب کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرف پاکستان کو رول کر رہے تھے، اس دوران انتہائی پریشر پاکستان کے اوپر یہ آ گیا، اور اس طرح کی ایک دنیا نے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ ہم نے پرولیفریشن کی ہمارے پہ ایلیگیشن لگ گئے. تو اس وقت پھر جو سارے کا سارا ذمہ داری ایسے کر کے ڈال دی گئی، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹیلی ویژن کے اوپر کر کے تو ایک اعتراف جو کیا گیا، وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ڈاکٹر صاحب کے لیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور جس کے اوپر وہ ہمیشہ شکایت کرتے رہے، ہمیشہ وہ اس کے اوپر کہ جی یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ کیسے کیا گیا، اور ان کو رنج تھا دلی. اور لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی، اب دوسرا میں اس کو ایک اسپیکٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی، اتنے بڑے ہیرو کی پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی تھی. اور اس اعتراف کے جرم، اس اعتراف کو جو بیسیکلی جس کا مقصد ظاہر ہے جو ہمارے پہ پریشر ڈال رہے تھے ان کو وہ کرنا تھا وٹ ایور، تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس سب کے باوجود میرے دل، میرے دماغ، میرا کیا، ہر پاکستانی تقریباً کسی کے دل اور دماغ کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کچھ غلط کیا ہوگا یا کچھ غلط کیا ہے. وہ پاکستان کے محسن اس وقت بھی مطلب تھے، اس سے پہلے بھی تھے، ابھی بھی، یعنی کہ ان کے احسان کی وجہ سے ہم اسٹیج کے اوپر ہیں. ہیرو تھے، ہیرو ہیں، ہیرو رہیں گے. سو یہ کنفیوژن کبھی بھی نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے ایک انسان ہوتا ہے، انسان کو چیزوں کا غم ہوتا ہے، تو وہ یہ غم شیئر کیا کرتے تھے. اور میں آپ بتاؤں کہ میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میری ڈاکٹر صاحب سے میری انٹریکشن ٹیلی فون کے اوپر ہوتی رہتی تھی. اور مجھے ڈاکٹر صاحب تقریباً بہت دفعہ مجھے وہ صبح نماز کے بعد میں ہمیشہ دیکھتا تھا، جس طرح بہت سے لوگ دعائیں بھیجتے ہیں تو وہ دعائیں بھی بھیجا کرتے تھے. پھر بہت دفعہ پھر اپنا کچھ دل کا مطلب کچھ ایکسپریشنز جو ان کو دل سے ایکسپریس کرنا چاہتے تھے وہ شیئر کر دیتے تھے. ایک دو چیزیں میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں گا بھی، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا ان کو، ڈاکٹر صاحب کو، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ دکھ تھا، اور وہ یہ شکایت کرتے تھے. ابھی اگست کی بات ہے کہ میں مری میں تھا، تو وہاں اس وقت میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی کہ، اور میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اس وقت تھوڑی سی ان کی طبیعت خراب تھی. ویسے ابھی کرونا کا سویئر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کرونا ہے، کوئی ٹھنڈ ورنڈ ہلکی کچھ سمٹمز، ہلکے سمٹمز کی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے نہیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں. اور لیکن میں نے کہا اچھا میں آپ سے اسلام آباد آ کے ملوں گا، بس 8-10 دنوں کی میں نے بات کی تھی کہ میں 8-10 دنوں میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی ذرا مجھے بالکل نیگیٹو ہونے دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جیسے ہی ہوتے ہیں نیگیٹو میں تو آپ آ جائیے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی، اور پھر جو بھی ان کا علاج ہوا اس کے بعد یا اسی وقت میری ایک دفعہ، اس کے بعد شاید ایک دفعہ اور بات ہوئی میری ان سے. تو تھوڑا سا سپریم کورٹ میں کوئی ان کے بارے میں کوئی کیس ویس چل رہا تھا، اور وہاں پہ کوئی جج صاحبان نے کچھ ان کو کہ یہ تو پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، لیکن جو ریلیف شاید دیا جانا چاہیے تھا وہ شاید ہیرو تو کہہ دیا لیکن دیا نہیں. تو وہ بھی اس قسم کا انہوں نے ایک گلے کی انداز میں بات کی کہ دیکھیں، اور وہ اس طرح بات ویسے کرتے تھے، مطلب جس سے ایک شکایت ہوتی تھی تو اس کو اس طرح سے ایکسپریس کر دیا کرتے تھے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک میسج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میسج ویسے میں اس کو اپنا دیکھ رہا تھا پرانے میسیجز جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا، تو اس میں ایک میسج، اچھا انٹریکشن کی بڑی وجہ دیکھیں ایک یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے اسلام پسند تھے، وہ ایک بہت زبردست قسم کے مسلمان تھے. اور اگر جو لوگ نہیں جانتے ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کے جو کالم چھپا کرتے تھے، جو وہ لکھتے تھے، یا ان کی جو کتابیں تھیں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے زبردست قسم کے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کے، نہ صرف مسلمان تھے بلکہ اسلام پسند تھے.
وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی خواہش تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو. سو ابھی میں تھوڑا سا ان کی ایک اس طرف آتا ہوں. ایک آخری جو کالم انہوں نے جنگ کے لیے لکھا 4 اکتوبر کو، یہ ابھی اسی مہینے کے 4 اکتوبر کو، 4 اکتوبر کو. ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ 11 مئی 2019 کو ان کا ایک میسیج مجھے آیا تھا، اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے میسیج بیسیکلی مجھے ایک اسپائی ماسٹر جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف تھے پاکستان کے، فارمر ایک اہم انٹیلیجنس ایجنسی کے، ان چیف کا میسیج ان کو آیا. تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ دیکھیں انہوں نے مجھے کیا لکھ کے بھیجا. تو میسیج کو اس قسم کا تھا جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی کیپ آن ٹیلنگ آل مائی فرینڈز اینڈ کولیگز، کہ میں اپنے تمام دوستوں اور کولیگز کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو جو رسپیکٹ جو پاکستان اس وقت انجوائے کر رہا ہے نا، اور جو اسٹیٹس پاکستان انجوائے کر رہا ہے، وہی بینگ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اس لیے ہماری یہ ایک حیثیت ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لیکن یہ کہ جی سب لوگ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا. انہوں نے ان اسپائی ماسٹر جو فارمر انٹیلیجنس چیف تھے، انہوں نے ان کو کہا یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، یہ لکھا. پھر انہوں نے یہ لکھا کہ وی ہیو ون ٹوڈے وداؤٹ فائٹنگ جسٹ بیکاز آف دا ڈیٹرنس، کہ ہم یعنی ظاہر ہے اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹرنس نہ ہوتا تو پتہ نہیں انڈیا کیا کر چکا ہوتا. افغانستان کے اوپر جیسے چڑھائی کر دی، امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان پہ بھی چڑھائی کر دیتا، اور جو اس طرح کی سازشیں ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد جیسے مطلب ہے کہ کنفرنٹ کرنا اور ہیوملیٹ کرنا وہ مسئلہ ہی کسی کے لیے نہ ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے. تو پھر انہوں نے آخر میں وہی جو اسپائی ماسٹر انہوں نے لکھا کہ اللہ کریم شاور ہز بلیسنگز آن یو اینڈ یور فیملی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر اپنی بلیسنگز، اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ایک اور پھر آگے میں آپ کو بتاؤں، اسی کے بعد 6 جون 2019 کو انہوں نے ایک دن مجھے میسیج بھیجا. عید کا ویسے دن تھا، عید مبارک کا میسیج دینا مقصد یہ تھا. اور پھر انہوں نے میسیج ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. السلام علیکم. اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، ہے فرشتوں کے معبود، ہے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. عید مبارک. ڈاکٹر اے.کیو. خان. اچھا ابھی میں آتا ہوں، ان کا جو لاسٹ کالم ہے 4 اکتوبر کا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا. اچھا انہوں نے سٹارٹ تو الحمدللہ، اور ان کے اکثر کالم میں ریفرنسز قرآن مجید کے اور احادیث کے بہت ریفرنسز ہوتے تھے. آپ جب پڑھیں ان کے تو ہمیشہ فل آف ریفرنسز ہوتے تھے. تو ابھی اس کالم کو بھی انیشیلی انہوں نے کچھ ڈفرینٹ سورہ جو ہیں قرآن کی، ان کی ڈفرینٹ آیات کو کوٹ ان کوٹ کر کے، مطلب ان کا ترجمہ کوٹ کر کے، تو پھر لکھتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں اچانک ساتھ بیمار ہو گیا، 2 مرتبہ ویکسین لگوائے ہوئے تھے، مگر ایک رات اس قدر طبیعت خراب ہوئی کہ تقریباً بے ہوش ہو گیا. رات کو فوراً KRL اسپتال لے جایا گیا. وہاں ڈاکٹروں نے حالت خطرناک بتلائی، اور سابق سرجن جنرل پاکستان آرمی جنرل ریاض احمد چوہان نے، جو KRL کے میڈیکل سروسز کے بانی ہیں، نے فوراً آرمی سے رابطہ کیا. پاکستان ملٹری اسپتال کے ماہر جنرل ارشد نسیم فوراً آئے، اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ مجھے فوراً MH میں ٹرانسفر کر دیا جائے. رات 2 بجے وہاں لے جایا گیا. پورا محکمہ حرکت میں آ گیا. جنرل ارشد نسیم، کرنل کشور سجاد اور دوسرے لوگوں کے بھی نام لکھے انہوں نے، اور مطلب وغیرہ وغیرہ. دن رات میری تیمارداری میں لگے رہے. جنرل ارشد نسیم نہایت قابل ماہر ڈاکٹر ہیں، خوبصورت کام اور علم میں ماہر، خوش مزاج ہیں. سب ہی مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے. ہیرو، دیکھیں، فار بینگ اے ہیرو. مگر جنرل ارشد نے سخت پابندی لگا دی تھی. بیماری کی خبر عوام تک پہنچ گئی، مگر ایوانوں تک آج تک نہیں پہنچی. ان کو یہ گلہ تھا کہ جی سب کو پوچھا جاتا ہے. مجھے ویسے ایک گلہ یہ بھی ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز جب دوسرے لوگوں کی، اور خاص طور پہ یہ جو
یہ جو اداکاری سے جن کا تعلق ہوتا ہے یا جو جن کو فلموں سے ڈراموں سے تعلق ہوتا ہے تو ان کے بارے میں تو بہت کچھ مطلب ہے کہ جب بیماری ہو جائے یا ان کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کے بارے میں تو بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور لمبی لمبی مطلب ہے کہ ان کے لیے چیزیں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. ایون انڈیا کا کوئی اداکار یا کوئی اس طرح بیمار ہو جائے، لیکن ڈاکٹر قدیر کی بیماری کے دوران میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی جو ریئل ہیرو تھے کہ ان کے لیے کوئی میڈیا نے کچھ ٹائم 10-15 منٹ بھی اگر کسی 1 گھنٹے میں لگائے ہوں یا 10 منٹ یا 5 منٹ بھی نہیں بلکہ لگائے، جس کا مجھے افسوس ہے. ان کا لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے اس کالم میں جو ایوانوں انہوں نے یہ گلا کیا کہ ان کی جو بیماری کی خبر ہے مگر ایوانوں تک آج تک نہیں پہنچی. پورے ملک میں کروڑوں لوگوں نے میری صحت یابی کی دعا کی. کئی مرتبہ اکثر اگرچہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میں نے مگر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، کچھ توبہ استغفار کا وقت مل جائے اور چند فلاحی کاموں کی تکمیل بھی کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی، نہ صرف میری بلکہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں بھی سن لی. اب بتلائے کہ کون یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پکار، دعا اور فریاد نہیں سنتا. اچھا، پھر آگے چل کے تو ڈاکٹر صاحب پھر ڈفرینٹ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا ترجمہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ مجھے گھر واپس آئے ماشاءاللہ تقریباً 10 دن ہو گئے. طبیعت بفضل خدا پہلے سے بہتر ہے. KRL کے ماہرین ڈاکٹر اور مختلف ڈاکٹروں کے نام لکھے ہیں کہ وہ علاج کر رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کچھ اور بھی جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کا بھی نام لکھا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا سب کچھ. تو انہوں نے پھر آخر میں لکھا کہ میں ان تمام دوستوں مہربانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ باہر بیٹھ کر ان کی محبت اور خلوص کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہی جنہوں نے ان کے علاج کے لیے وہی جو اوپر میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کی دیکھ بھال بڑی اچھے طریقے سے کی. اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں تمام پاکستانیوں اور مسلمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. پورے ملک میں مجھے خبریں ملتی رہیں کہ ہر شہر، ہر گاؤں میں لوگوں نے ہر نماز کے بعد میری صحت یابی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور یہ قبول ہوئی ہیں، ورنہ میں اب تک اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوتا. اچھا، اب دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب خود لکھ رہے ہیں تو جو بھی آزمائش ان کے اوپر آئی، لیکن ایک فیکٹ رہا کہ وہ ہر ایک کے دل میں بستے تھے اور ہر ایک ان کو اپنا محسن مانتا ہے، اس ملک کا محسن مانتا ہے، مسلمانوں کا محسن مانتا ہے. اچھا، پھر آگے چل کے بالکل آخر میں انہوں نے، اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کالم میں جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی مطلب تبلیغ کرتے تھے کہ اسلام کی میں قرآن کے حوالے دے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے دے کے کہ لوگ آئیں اسلام کی طرف آئیں. تو آخر میں انہوں نے ایک اور بات لکھی کہ کلام یعنی قرآن پاک کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ بار بار حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرو، اور یہ بھی حکم ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. پھر وہ سورہ نور کی آیت نمبر 52 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچیں گے. آخر میں پھر وہ نصیحت کر رہے ہیں، دیکھیں سب نصیحت کر رہے ہیں. میں تمام دکانداروں، دفتر والوں، مطلب وہ اپنے سننے والوں، اپنے پڑھنے والوں جن میں ہم سب لوگ شامل ہیں، وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں. میں سب سے درخواست مطلب دکانداروں، دفتر والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ریڈیو چینل FM 102 پر یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت نشر ہوتی ہے. انہوں نے اس طرح کی بات کی، ایک پروگرام ایک نشر ہوتا ہے. براہ مہربانی ہلکی آواز میں اس کو آن کر دیا کریں، خود بھی سنیں، دوسرے لوگوں کو بھی سنائیں اور ہدایت یاب ہوں. یعنی آپ ہدایت یاب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سن کر اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ بری باتوں سے پرہیز کرنے لگیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے، آمین. بس آخر میں میری وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سب نے جو اس دنیا میں آیا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد وہ ہو کہ ہماری اس مقصد کا تعلق ہمارے آخرت سے ہو، یعنی جو کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اس کے ساتھ بس یہ میری خواہش ہے، اللہ اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی زندگی دے، اور میں تمام مسلمانوں کے لیے میری یہی دعا ہے، بلکہ ہدایت تو میں سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے میں لے کے آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔